ليلة القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ لیلۃ القدر، لیل رات کو کہتے ہیں، قدر عظمت والی رات، بہت زیادہ احترام والی رات۔ اور یہ بھی معنی لیلۃ القدر تنگی والی رات، کیا معنی؟ آسمان سے اتنے ملائکہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس لیے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ اس کی اہمیت اور عظمت کیا جانیں، لیلۃ القدر کی کتنی عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے تو یہ ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر اس کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ تسریع کے ساتھ 1000 کا عدد مراد ہو کہ ایک طرف 1000 مہینے کوئی آدمی عبادت کرے اور دوسری طرف لیلۃ القدر کی ایک رات اس کو مل جائے، تو لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری ہے۔ اور پھر فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس مبارک رات کو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات صبح تک سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کی عبادتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان امتوں کی طویل طویل زندگیاں تھیں، اور کسی نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، کسی نے 700 سال اللہ کی عبادت کی، پل جھپکتے بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، تو اتنی لمبی لمبی انہوں نے عمریں پائیں اور بڑی اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہماری تو عمر ہی تھوڑی سی ہے، 60 سے 70 کے درمیان اس امت کی اوسطاً عمر ہے، تو ہم تو ان کی عبادتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ پاک نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ہر سال اس رات کی عبادت کو پا لیتے ہو، قیام کو پا لیتے ہو، ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اپنے نامہ عمل میں 1000 مہینے کی عبادت درج کرا دی۔ اور یہ تقریباً اگر 1000 مہینے کا عدد لگائیں گے تو 83 سال کی عبادت بنتی ہے، گویا کہ آپ نے اپنے نامہ عمل میں 83 سال کی عبادت درج کرا دی۔ تو اس طرح سے پھر یہ امت نیکی میں، ثواب میں ان سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا اس امت کے ساتھ۔ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے سارے کھول دیے، جہنم کے دروازے سارے بند کروا دیے، شیاطین کو جھکڑوا دیا کہ بھئی نافرمان جو ہے یہ شیطان سرکش کہیں اللہ کے فرما برداروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ یہ اللہ کا انعام ہوا۔ ہر رات اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں کہ اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور اے شر اور گناہ کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ 20 دن یہ تسلسل رہتا ہے۔ پھر افطار اور سحر میں قبولیت کا خاص وقت ہے، آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں جو افطار کے وقت اور سحر کے وقت جو لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ اس امت کے ساتھ اعزاز ہے۔ اور پھر آخری عشرہ اور قیمتی، پھر آخری عشرے کی طاق راتیں اور قیمتی، اور ان طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی بتائی کہ جس نے اس کو پا لیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اعتکاف فرماتے تھے، اسی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا اہتمام کرے۔ ایک کام تو یہ ہے، عشاء اور فجر باجماعت ہونی چاہیے،
لیلۃ القدر کا ثواب پانے کے لیے ضروری ہے عشاء اور فجر یہ دونوں نمازیں باجماعت ادا کرے۔ پھر اس کے بعد رات کو 4 کام آپ کر لے۔ نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد باوضو ہو کر آدمی 2 4 6 رکعت نفل ادا کر لے، جتنا سہولت سے ہو سکے نفل ادا کر لے۔ ان نوافل میں ذرا قدر لمبا قیام کرے اور لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، سبحان ربی العظیم ٹھہر ٹھہر کر، سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان سے زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے۔ کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، وقت ہی اسی کے لیے مختص کیا ہے، جاگنے کی رات ہے تو پھر مجھے یہی کام کرنا ہے۔ اطمینان سے نماز پڑھے اور یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کر لے، 1 پارہ پڑھ لے، 2 3 نصف پارہ، ربع، جتنا سہولت سے ہو سکے کچھ قرآن مقدس کی تلاوت کر لے۔ نمبر 3، تھوڑی دیر پھر ذکر کر لے۔ ذکر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف کی کثرت کر لے، استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے، ایک تسبیح جو ہے وہ کلمے کی پڑھ لے۔ اس طرح سے کچھ تھوڑی دیر ذکر کر لے، اور اس کے بعد پھر چوتھا کام دعا کر لے، اور دعا میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ سارے اپنے ماضی کے گناہ اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ اے اللہ، میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، ان گنت میرے گناہ ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے سامنے، تیری مغفرت کے سامنے اے اللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تیری رحمت بے انتہا ہے۔ ساری دنیا کے گناہ گاروں کو تیری رحمت اگر ساری دنیا کے گناہ گاروں کے سامنے لائی جائے تو تیری رحمت سمندروں سے زیادہ، اور سارے انسانوں کے گناہ اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اتنا کرم والا ہے، تو اتنی رحمت والا ہے، تو اتنی بخشش اور مغفرت والا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے پاس آ کے، یعنی حدیث قدسی ہے، جو اللہ سے، اللہ کہہ رہا، جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، اور اس طرح سے مغفرت مانگتا ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہوا ہو، شرک سے بھی توبہ کرے، ہر گناہ سے توبہ کرے، جتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے گا اس سے زیادہ میں رحمت اور مغفرت لے کر اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اللہ اس کو تو نے کیوں معاف کر دیا ہے، اس کو تو نے کیوں بخش دیا ہے۔ 60 سال 50 سال زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، اب بات دل میں آ گئی کہ نہیں، مجھے اللہ سے معاف کرانا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، تو اب مانگ لو۔ تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں اور یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے لیے بخشش کی دعا، اپنے اعزہ اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعائیں، اور اسی طرح سے پوری امت مسلمہ کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ہر شر اور فتنے سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں، خاص دعا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یہ دعا تلقین کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر والا۔ ایک ہے عفو اور ایک ہے غفور، یہ دونوں کے معنی معاف کرنے کے آتے ہیں، لیکن عفو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ جہاں جہاں صحیفوں میں فرشتوں کے پاس ہمارے اپنے اعضاء جو ریکارڈ جن کے اندر محفوظ ہو گیا، زمین کے ٹکڑے جہاں جہاں ہم نے گناہ کیے، عفو کا معنی اے اللہ ان سب جگہوں سے گناہوں کے نشان مٹا دے۔ اور غفور کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر صحیفہ عمل سامنے آ گیا اور اس میں میری سیاہ کاریاں آ ہی گئی ہے تو اے اللہ پردہ ڈال دینا، پردہ ڈال دینا۔ تو غفور کا معنی اے اللہ ان سیاہ کاریوں پر پردہ ڈال دینا،
اور عفو کا مطلب اے اللہ اتنا مٹا دے کہ وہ نشانی ان کے مٹ جائے، مکمل طور پر نشانی مٹ جائے۔ اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب سچے دل سے توبہ کرے گا، سچے دل سے، اللہ ایسا نشان مٹاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ایسا اللہ سارے نشان مٹا دے گا۔ لیکن شرط یہ کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ کے لیے ایک بات یہ ضروری کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ نمبر 2، جو ہو چکا اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ نمبر 3، عزم مصمم، پکا اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، پکا ارادہ۔ یہ 3 باتیں۔ پھر بھی اگر چلا گیا، گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لے۔ 100 بار اگر ہو گیا، 100 بار توبہ کر لے، اللہ پھر بھی معاف کرے گا۔ مایوسی نہیں ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کو یہ اعلان فرما دیجئے، ان بندوں سے کہہ دیجئے، روزے داروں سے، تہجد گزاروں سے، فرما برداروں سے، تلاوت اور حج اور عمرہ اور صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنے والوں سے نہیں، کس سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر بے پناہ ظلم کیے، آنکھوں کو بھی غلط استعمال کیا، ہاتھوں کو بھی، پیروں کو بھی، سارے اعضاء کو گناہوں میں ملوث کر دیا، سر سے پیر تک گناہوں کی نجاست میں لتھڑا ہوا۔ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، آپ انابت کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف، صلح کر لو اللہ سے بغاوت نہ کرو، اللہ سے سرکشی نہ کرو۔ تو گناہوں سے معافی نہ مانگنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کرنا، یہ بغاوت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے سامنے بار بار ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے عجز کا، اپنی کمزوری کا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔